ہم سب دنیاوی معاملات میں کچھ نہ کچھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ قرضہ ہوتا رہتا ہے، تو ہمیں قرضے کے متعلق بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ جو ہم نے آئی گئی کر دیا ہے وہ بروز قیامت ہمیں پائی پائی ادا کرنا پڑے گا۔ یہ حقوق العباد بڑے اہم ہیں، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ حمد و ثنا، خوبیاں بڑائیاں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے لائق اور زیبا ہیں۔ اس کے بعد انگن درود و سلام نازل ہوں نبی آخر الزماں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، آپ کے آل و اصحاب پر۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان سورہ بقرہ کی آیت نمبر 282 کے اندر، جس کو آیت دین کہا جاتا ہے، یعنی قرضے کے متعلق آیت۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت دین میں لین دین معاملات ہمارے آپس میں کس طرح سے ہونا چاہیے تاکہ بعد میں تنازع، فتنہ، جھگڑا نہ ہو، بڑی تفصیل سے اللہ رب العالمین نے اس آیت دین میں اس کا تذکرہ فرما دیا ہے۔ یہ قرآن شریف کی لکھائی کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت ہے، آیت دین۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے مومنو، جب تم آپس میں اگر ادھار سدھار کا لین دین کرو تو لکھ لیا کرو، دو لوگوں کو گواہ بنا لیا کرو، تکتبوہ صغیراً او کبیرا، چاہے لین دین تھوڑا ہو یا زیادہ ہو ضرور لکھ لیا کرو۔ شہیدین من رجالکم، دو لوگوں کی گواہی بھی اس میں کر لیا کرو۔ اس سے کیا ہوگا؟ آئندہ تنازع پیدا نہیں ہوگا، جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، اس کی تاریخ ایک طے شدہ ہونی چاہیے۔ واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اپنے احکامات تمہیں سکھا رہا ہے، تمہیں بتا رہا ہے۔ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اللہ تعالیٰ ہر چیز سے باخبر ہے۔ تو آیت دین قرآن شریف کی لکھائی کے اعتبار سے سب سے بڑی آیت، سورہ بقرہ میں آیت نمبر 282۔ اس کے تقاضے کو ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ہم سب دنیاوی معاملات میں کچھ نہ کچھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ نہ کچھ قرضہ ہوتا رہتا ہے۔ کبھی یہ ہے کہ اپنا برتن والے کا ہے، کبھی میڈیکل والے کا ہے، کبھی کرانہ والا، کبھی دودھ والا، کبھی کپڑے والا، کچھ نہ کچھ آدمی معاشرے سے جڑا ہے، لین دین اس کے لگے ہوئے ہیں۔ تو ہمیں قرضے کے متعلق بہت زیادہ محتاط رہنے کی ضرورت ہے۔ کئی مرتبہ لاپرواہی کیسے ہوتی ہے؟ بازار گئے، سودا ہوا، کتنے کا ہوا؟ 180 روپے کا، 170 دے دیے، چلے۔ اب وہ کہہ رہا ہے بھائی میں نے پہلے ہی کم کر دیا تھا، اب آپ اور مت گھٹائیے، پورے دیجئے۔ ارے ہو گیا نا، آئندہ سمجھ لیں گے، لین دین چلتا رہتا ہے، اتنا اتنا ہوتا ہے۔ ہم نے باتیں بنایا، چلتے بنے، یعنی اس کا جو نفع تھا ہم نے گول کر دیا۔ اب وہ کیا کرے گا؟ کون مانگے جان دو، ایک آدھ بار بولا تو بولا، نہیں بولا نہیں بولا۔ اب ہم نے بھی وہ 10 روپے کو یہ سمجھ لیا یا 20 روپے کو، 50 روپے کو کہ آئی گئی ہو گئی، لیکن ہم پر وہ قرضہ ہے جو ہم نے آئی گئی کر دیا ہے، وہ بروز قیامت ہمیں پائی پائی ادا کرنا پڑے گا۔ 5000 کا کام کرائے کسی سے، 4.5 دیے، 500 روک دیے۔ ایک دو بار مانگا، غریب نے چپ ہو گیا، لیکن اس کی دل کی آہ جو ہے یہ بڑی خطرناک ہوگی ہمارے لیے، کہ جو اس کا دل کڑھ رہا ہے کہ دیکھو اس آدمی نے میرا نفع گول کر دیا، 500 نہیں دیا میرے اس نے۔ تو ہم سب جو معاشرے سے جڑے ہوئے ہیں، اس میں ہمیں لین دین میں بڑی احتیاط برتنا چاہیے۔ یہ حقوق العباد بڑے اہم ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، افضل عمل اللہ پر ایمان لانا، اس کے راستے میں جہاد کرنا۔ کیا میں اگر جہاد کرتے ہوئے اللہ کے راستے میں شہید ہو جاؤں، اللہ مجھے معاف کر دے گا، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ ہاں، سارے گناہ معاف ہو جائیں گے اگر تم
سینہ تان کے دشمن سے مقابلہ کرو گے، پیٹھ دکھا کر بھاگو گے نہیں، اللہ سے ثواب کی امید رکھو گے، تمہارے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے لیکن قرضہ معاف نہیں ہوگا۔ مجھے ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام نے یہ بتائے ہیں۔ دیکھو قرضے کا کتنا اہم معاملہ ہے۔ قتادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی جنازہ آتا پوچھتے اس پر کچھ قرضہ تو نہیں ہے؟ اگر لوگ کہتے کہ ہے تو کیا ادائیگی کا کوئی راستہ ہے تو ٹھیک ہے آپ نماز جنازہ پڑھا دیتے، ورنہ صحابہ سے فرماتے کہ آپ لوگ پڑھ لو اس پر نماز جنازہ۔ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ایک مرتبہ ایک میت پر 2 دینار قرض تھا، میں نے جواب داری لے لیا کہ میں ادا کر دوں گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز جنازہ پڑھا دیجئے۔ ٹھیک ہے تم ادا کر دو گے نا؟ ہاں میں ادا کر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھایا۔ قتادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات اس کے بعد جب مجھ سے ہوئی 2-4 دن کے بعد، 2-3 دن کے بعد، آپ مجھ سے پوچھتے رہتے تھے وہ قرضہ تم نے دے دیا ہو نا؟ ابھی دیا نہیں ہو؟ ارے بھائی جلدی کرو، دے دوں گا، یہ کیا دے دوں گا، جلدی کرو۔ پھر اور اس کے بعد پھر ملاقات ہوئی تو میں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے وہ قرضہ دے دیا ہے۔ آپ نے فرمایا الآن اے قتادہ یہ سن لو کہ اب اس کی چمڑی ٹھنڈی ہوئی ہے، یعنی اب تم اور وہ دونوں بری الذمہ ہوئے ہیں، جب تک پیسہ اس تک نہیں پہنچا تھا جس کا قرضہ تھا تم دونوں پھنسے ہوئے تھے۔ تو یہ ہے قرضے کا معاملہ۔ سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے بعد ایک دن آپ نے فرمایا بھائی فلانے قبیلے کا، فلانے خاندان کا یہاں کوئی ہے کیا؟ اب اس زمانے میں آج کی طرح مائک تو تھے نہیں کہ دور تک آواز پہنچ جائے، کسی نے کچھ نہیں بولا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ ارے بھائی فلانے خاندان کا کوئی ہے کیا یہاں پر؟ پھر خاموشی۔ تیسری مرتبہ آپ نے تھوڑا بلند آواز سے کہا ارے بھائی فلانے خاندان کا کوئی ہے کیا یہاں؟ تو ایک صحابی دور سے اپنے جلدی جلدی پھر آگے آئے، میں ہوں، 2 مرتبہ میں نے آواز دیا، کیوں نہیں آئے؟ سن نہیں پایا تھا۔ ارے بھائی میں نے تمہارے بھلائی کے ہی لیے بلایا تھا، تمہارا جو فلاں رشتہ دار ختم ہو گیا ہے نا وہ قرضے کی وجہ سے جنت میں جانے سے روک دیا گیا ہے۔ اس کے بعد پھر صحابی کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا وہ لوگ گئے اپنے آپس میں مشورہ کیے اور اس کے بعد میں ایسے بے چین ہو گئے، ارے بھائی اور معلوم کرو کسی اور کا تو نہیں ہے، کسی اور کا تو نہیں ہے، ارے وہ اس کا بیٹھک اٹھک فلانے کے ساتھ میں تھا نا، ذرا اس سے ہی پوچھو ذرا کہ اس کا تو کچھ پیسہ ویسا نہیں ہے، بڑے فکر مند ہو گئے وہ۔ تو اس طرح سے یہ قرضے کا معاملہ بڑا اہم ہے۔ انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن اپنا دست مبارک پیشانی پہ رکھا، اللہ اکبر، کتنی سخت وعید نازل ہوئی ہے۔ ہم نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا وعید ہے؟ اگر آدمی اللہ راستے میں جان قربان کر دے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قربان کر دے، پھر زندہ کیا جائے، پھر شہید ہو جائے، قتل کر دیا جائے اللہ راہ میں، اگر قرضہ ہے تو جنت میں نہیں داخل ہوگا۔ اللہ راستے میں شہید ہونا، 2-3 مرتبہ زندہ ہو کر شہید ہو جانا، یہ ہے وہ معاملہ جس پہ اکثر و بیشتر لوگ لاپرواہی برتتے ہیں۔ کسی کا آ رہا ہے دے دیں گے نا، کھا رہے ہیں کیا؟ بھروسہ نہیں ہے کیا؟ شام کو بھیج دیتے ہو یار تم ہمارے یہاں پیسے کے لیے، ابھی صبح سو کے اٹھا نہیں کہ تمہارا آدمی آ گیا پیسے کے لیے۔ یعنی آدمی دین لین کے معاملے میں کتنی گڑبڑی کا شکار ہے۔ کبھی وہ سمجھتا ہے اپن ہوشیار ہیں، اپن نے اس کو 5 میں سے 4.5 دے کر کے ٹرکا دیے ہیں، 500 اپن نے بچا لیے، اپن ہوشیار آدمی ہیں۔ یہ دنیا کی ہوشیاری ہے، اللہ کے ہاں یہ ہوشیاری نہیں ہے، وہ قرضہ ہے۔ بروز قیامت وہ شخص آپ سے آپ کی نیکیاں وہاں لے لے گا قرضے کے بدلے میں، کئی گنا بڑھا کر کے، جتنا اللہ چاہے گا اتنا دلا دے گا اس کو۔ تو ہمیں دنیا میں بڑی احتیاط سے رہنا ہے کہ ہم کسی کا ایک پیسہ بھی ناجائز طریقے سے نہ کھائیں، نہ لیں، اپنے استعمال میں نہ لائیں۔ اور یہ دین لین کے معاملے دنیا میں ایک مجبوری کے تحت ہوتے رہتے ہیں، کبھی کبھی مسائل ایسے آ جاتے ہیں، آدمی ادھار سدھار دین لین کرتا ہے۔ اس سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سوید بن یزید
رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہیں، وہ اپنا ایک بزنس مین تھا، تاجر تھا، اس سے وہ کبھی کبھی ادھار لے لیتے تھے۔ جب ان کو وظیفہ ملتا بیت المال سے تو دے دیتے تھے۔ ایک مرتبہ 500 درہم واپس کرنا تھا اسے، تو اس سے انہوں نے کہا کہ ارے بھائی ہم تھوڑا لیٹ دیں گے، آپ کو چلے گا کیا، تھوڑا کوئی ضروری کام آ گیا ہے؟ نہیں، مجھے آپ ٹائم پر دیجئے۔ وہ تاجر نے کہا، بزنس مین نے کہا، جب وظیفہ ملا آپ جا کر دینے لگے، اس کو دے دیا اس کے ہاتھ میں۔ اس نے ہاتھ میں لیا، پھر واپس دے دیا ان کو، لیجئے اب آپ کا جو ضروری کام ہے وہ کر لیجئے۔ ارے تو آپ نے ایسا کیوں کیا؟ میں نے آپ سے ہی حدیث سنا ہے کہ آپ نے سنایا تھا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے، جو آدمی اگر کسی کو 2 مرتبہ قرض دے گا تو 1 مرتبہ کے قرض کے بدلے اسے صدقہ کرنے کا ثواب دیا جائے گا۔ اس لیے میں نے 1 ہاتھ لیا، پھر آپ کو واپس کر دیا، تاکہ یہ 2 مرتبہ ہو کر میرے لیے صدقے کا ثواب ہو جائے اور آپ کا کام بھی چل جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کے دروازے پر یہ بات لکھا ہوا دیکھا کہ جو شخص صدقہ خیرات کرتا ہے اسے 10 گنا ثواب دیا جائے گا، اور جو شخص قرضہ دیتا ہے اسے 18 گنا ثواب دیا جائے گا۔ تو یہ قرضے میں اگر ہم سہولت دیتے ہیں، اپنے مجبور بھائی کی مدد کرتے ہیں، ہم اس کے لیے اگر آسانی کرتے ہیں، تو بے حساب ثواب رکھا ہے اس میں اسلام کے اندر۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر آپ نے قرض دیا ہے تو ادھار دیا ہے، روزانہ اتنا صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو دیا جا رہا ہے۔ اب ڈیٹ اگر نکل گئی، بھائی میں آپ کو 1 مہینہ بعد واپس کر دوں گا، ہوا یہ کہ اس کے پاس انتظام ہو نہیں پایا، اس نے نہیں دیا، اب اس کے بعد آپ جو مہلت دے رہے ہیں اس کو روزانہ جتنا آپ نے دیا ہے اس کے ڈبل صدقہ کرنے کا ثواب آپ کو دیا جا رہا ہے۔ تو یہ مختلف احادیث، کسی میں کچھ کسی میں کچھ، آپ کی نیت کے اعتبار سے، آپ کے دینے کے اعتبار سے، آپ کے مہلت دینے کے اعتبار سے، یہ اس طرح ڈھیروں ثواب اس میں رکھا گیا ہے اپنے مجبور بھائی کی مدد کرنے پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو شخص اپنے کسی بھائی کی مدد کرے گا اللہ قیامت کی پریشانیاں اس سے دور کرے گا۔ جو شخص اپنے مجبور بھائی کے لیے آسانی کرے گا، بھائی فکر مت کرو، کیوں اتنے پریشان ہو رہے ہو، جب ہوگا جب واپس کر دینا، تھوڑا تھوڑا کر کے واپس کر دینا، میں پریشان کہاں کر رہا ہوں آپ کو، آپ اتنا ٹینشن مت لو، اتنے فکر مند مت ہو۔ اگر جو اس طرح مہلت دے گا، سہولت دے گا، اللہ تعالیٰ دنیا آخرت میں اس کا عوض دے گا اس کو۔ جو اپنے بھائی کی پردہ پوشی کرے گا، اللہ دنیا آخرت میں اس کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ جو اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ تو یہ اس طریقے سے ہمیں ایک دوسرے کی مجبوریوں میں کام آنا، انہیں ساتھ دینا، یہ اسلامی تعلیمات میں سے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرضے سے پناہ مانگتے تھے۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے، آپ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نمازوں میں جو مسنون دعائیں آپ پڑھتے تھے، ان میں سے یہ بھی تھا، اللہم انی اعوذ بک من المعصم والمغرم، اللہ میں تجھ سے پناہ چاہتا ہوں، تیری حفاظت چاہتا ہوں کہ میں گناہوں سے بچوں، میں قرضے سے بچوں۔ اماں عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کہ آپ اس طرح گناہ کے ساتھ قرضے کو جوڑ کر اور اتنا آپ پناہ مانگتے ہیں اللہ سے، کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بسا اوقات دیکھو ایسا ہوتا ہے کہ قرضدار آدمی جھوٹا ہو جاتا ہے، وعدہ خلاف ہو جاتا ہے، لیا اس نے 1 مہینے کے ٹائم پر، کہیں سے ملنے تھے پیسے، نہیں ملے، اب نہیں ملے تو اس نے بھی آگے دے نہیں پایا، جس کی وجہ سے وہ اچھا بیس، ایماندار، نیک، سچا انسان جھوٹا بن جاتا ہے، وعدہ خلاف بن جاتا ہے، اور یہ دونوں عادتیں منافق کی نشانی ہیں۔ سچے پکے مسلمان کے اندر یہ چیز نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں قرضے سے، گناہوں کے بوجھ سے۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ کی مسنون دعاؤں میں سے یہ دعا بھی تھی، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن والعجز والکسل والجبن والبخل وغلبۃ الدین وقہر الرجال۔ اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں رنج، غم، مصیبت، کاہلی، سستی، بزدلی
اور یہ کہ لوگوں کے ظلم و ستم سے، بھیڑ کے ہتے چڑھنے سے، بھیڑ کے مار پیٹ کرنے سے اللہ میں تیری حفاظت چاہتا ہوں، اور اس بات سے بھی حفاظت چاہتا ہوں کہ میں مقروض ہو جاؤں، قرض دار ہو کر پریشان ہوتا رہوں، اللہ میری حفاظت فرمانا۔ تو یہ قرضے سے ہمیں بہت زیادہ بچنے کی ضرورت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے آپ کو قتل کرنے سے بچو۔ صحابہ نے پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ خودکشی کرنا کیا ہوتا ہے؟ یہ قرضہ ہے کہ آدمی کبھی کبھی قرضے کے ٹینشن میں آ کر کے خودکشی کر لیتا ہے۔ 15-20 دن پہلے بھوپال کا ایک پریوار پورا کا پورا خودکشی کر لیا، 3 بچے، 2 گھر کے بڑے لوگ۔ وجہ کیا؟ قرض دار ہو گئے تھے، قرضہ دینے کا انتظام نہیں تھا، جن کا قرضہ تھا وہ بڑے پریشان کر رہے تھے۔ تو قرضے کی وجہ سے آدمی کبھی پریشان ہو کر خودکشی کر لیتا ہے۔ اپنے آپ کو خودکشی کرنے سے بچاؤ، کمی بیشی ہے اسی میں کام چلا لو، قرض دار بننے سے بچو۔ عمر رضی اللہ عنہ فرماتے تھے جانتے ہو قرضے کی شروعات کیا ہے اور اس کا انت کیا ہے؟ شروعات یہ ہے کہ آدمی رنج غم ٹینشن پریشانی لے تو لیا ہوں، کہاں سے دوں گا، نیند نہیں آ رہی ہے، فکر لگی ہے، اور اس کا آخری حصہ لڑائی جھگڑا، ٹائم پہ نہیں دے پایا تو دوسرا 2 بات سنائے گا، مجبوراً پھر یہ بھی جواب دے گا، بحث و مباحثے ہوں گے، لڑائی جھگڑا بڑھے گا، چوراہوں میں معاملات آئیں گے، بے عزتیاں ہوں گی۔ تو یہ وہ چیز ہے جو دنیا میں بھی رسوائی کرنے والی ہے، آخرت میں بھی ہے۔ لہٰذا ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنا تنگی ترسی سے گزارا کرے، قرضے سے اپنے آپ کو بچائے۔ یہ چیز آدمی کے لیے اچھی نہیں، بڑی نقصان دہ ہے۔ لین دین معاملات ہم اپنے صاف ستھرے رکھیں، جس سے جو طے ہو گیا ہے پورا اس کو اس کا معاوضہ دیں، اس میں کٹوتی نہ کریں، حقوق العباد کی گڑبڑی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ یہ چیز آخرت میں بڑی خطرناک ہمارے حق میں ثابت ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیا فرمایا؟ جانتے ہو مفلس کون ہے، فقیر کون ہے، قلاش کون ہے؟ صحابہ نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کے پاس دینار درہم نہ ہو۔ دیکھو اصل قلاش وہ ہوگا جو آخرت میں ڈھیروں نیکیاں لے کر آئے گا، لیکن ساتھ ہی اس نے حقوق العباد کی گڑبڑی بھی کیا ہوگا، کسی کو مارا ہوگا، کسی کا مال ناجائز کھایا ہوگا، کسی کو ستایا ہوگا، کسی پر بہتان تراشی کی ہوگی، بالآخر اس کی نیکیاں لے کر کے دوسرے شخص کو مظلوم کو دے دی جائیں گی، اور پھر یہ خالی ہاتھ ہو جائے گا، کلاش ہو جائے گا، کچھ نہیں بچے گا اس کے پاس، اور آخری میں دوسرے کے خطا اور گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے۔ نیکیاں ختم ہو جانے پر وہ شخص اصل میں کلاش ہے، اصل فقیر وہ ہے۔ تو ہمیں اس قیامت کے منظر کو نظر میں رکھتے ہوئے، آخرت کا خیال رکھتے ہوئے کہ کہیں ہم وہاں کلاش نہ ہو جائیں، کہیں ہم وہاں خالی ہاتھ نہ ہو جائیں، کہیں نیکیوں سے ہمارا دامن وہاں خالی نہ ہو جائے، اس کا ہمیں بڑا دھیان رکھنے کا ہے کہ حقوق العباد میں ہم سے ذرا بھی گڑبڑیاں نہ ہوں۔ اس سلسلے میں صحابہ رضی اللہ عنہم کا کیا عمل تھا؟ کعب بن مالک رضی اللہ عنہ نے ابو بردہ رضی اللہ عنہ کو کچھ قرضہ دیا، ٹائم نکل گیا، وہ دے نہیں پائے، مسجد سے نکلتے صحن میں ارے میاں جلدی کرو نا، کتنا ٹائم لگاؤ گے، ایسا ہوتا ہے کہ کب سے لیے ہو تم نے؟ کچھ آپس میں بحث و مباحثہ بڑھ گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے مسجد کے بازو میں ہی تھے، کچھ آوازیں آپ کے گھر میں پہنچیں، کون ہے زور زور سے 2 لوگ بحث کر رہے ہیں صحن میں، پردہ ہٹا کر دیکھے، کعب کیا بات ہے؟ ایک کام کرو، نصف آدھا آپ چھوڑ دیجئے، ابو بردہ اب جائیے اٹھیے، آپ اپنا آدھا ادا کیجئے ان کا قرضہ۔ دونوں نے بات مان لیا۔ یہاں دیکھیے غور کرنے کی بات، ہمارے لیے بڑا سبق ہے اس کے اندر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فیصلہ کر دیا اور کس طرح اپنے بڑے کی اطاعت صحابہ نے کیا۔ آج اگر کوئی ایسا فیصلہ کرے تو کیا ہوگا؟ ضرور انہوں نے اس کا کچھ کھا کر بیٹھے ہیں، اس کا رشتہ داری ان سے ہوگی، رشتہ داری جب تو انہوں نے اس کے فیور میں بات کیا ہے، سراسر ناانصافی کی بات ہے۔ دیکھو کہہ رہے ہیں کہ آدھا تم چھوڑ دو، کیا ہمارا آدھا حرام کا آ گیا ہے کیا؟ آپ دے دو اس کے بدلے میں، ایسا ہی ہے تو کتنی بحث، کتنے مباحثے، کتنی کیا کیا بولیں گے اپنے بڑوں کو ہم،
لیکن یہاں دیکھیے صحابہ رضی اللہ عنہم کا عمل کہ انہوں نے نہ تو بحث نہ مباحثہ نہ دل میں ذرا بھی ملال، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہو گیا فوراً سر آنکھوں پر، کوئی بحث و مباحثہ نہیں، کوئی اس میں دل میں ملال نہیں۔ یعنی کبھی اگر ہمارے بڑے ہمارے معاملے حل کرنے کے لیے بیٹھیں اور اس طرح 19-20 معاملہ پیش آ جائے کہ بھئی آپ کا بھائی ہی 1 فٹ کی بات ہے، جانے دو نا، تھوڑا بہت درگزر کرو، وہ آپ کا دینی بھائی ہے، اس کے پاس نہیں ہے، اس نے میرے سے مجبوری بتایا تھا، تھوڑا مان لو نا۔ تو معاملات کو ہمیں جھگڑے میں نہ لے جا کر کے جھگڑوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے بڑوں کے اس طرح کے مشورے، اس طرح کے سجھاؤ، اس طرح کے فیصلوں کو مان لینا چاہیے۔ انہیں یہ عیب لگانا کہ ناانصافی کیے، ادھر سے بولے، ان کے کچھ رشتہ داری ہوگی، یہ تو ادھر کے ہیں، یہ تو حق بولتے ہی نہیں ہیں، ہمیں اپنے بڑوں کی بے ادبی کرنے سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ یہاں دیکھو صحابی نے فوراً مان لیا، اور اس طرح جو تنازع صحن میں 2 باتیں بحث ہو رہی تھیں، ختم ہو گیا معاملہ۔ عبادہ بن ولید بن عبادہ بن صامت رحمۃ اللہ علیہ، جلیل القدر صحابی عبادہ بن صامت کے پوتے بیان کرتے ہیں کہ ہم مدینہ میں ایک محلے میں گئے تو وہاں ہمیں صحابی رسول ابو الیسر رضی اللہ عنہ اپنے خادم کے ساتھ ملے۔ ذرا چہرے میں غصہ نظر آ رہا تھا، لال پیلا چہرہ ہو رہا تھا۔ میں نے کہا چچا جان کیا کچھ پریشانی ہے؟ ارے ہاں یار، وہ فلانے نے میرے سے ادھار لیا ہے، 2-3-4 مرتبہ ہو گیا، 15 تاریخ کو دوں گا، 28 کو دوں گا، 10 کو دوں گا، آج کا وعدہ تھا اس کا۔ میں گھر پر گیا، سلام کیا تو آواز آئی گھر پر نہیں ہے۔ اب یا تو اس کو پیسے دے کے جانا چاہیے تھا، کیا بتاؤں۔ اس کے بعد کچھ دیر کے بعد وہاں سے ایک لڑکا نکل کے جا رہا تھا سامنے سے، ادھر آ بیٹا، کہاں ہے تیرے باپ؟ ارے جی وہ انہوں نے جیسی آپ کی آواز سنے تھے نا تو اندر کمرے میں چلے گئے تھے۔ کیوں؟ اچھا گھر میں ہیں کیا؟ چل چلیں گے ذرا۔ گھر پر گئے، کیوں میاں ہمیں سب معلوم ہے، جلدی آؤ باہر نکل کے، کیوں تم ایسا کرتے ہو، یہ اچھی حرکت ہے تمہاری کیا؟ صحابی رسول میں آپ کو کیا بتاؤں، 2-3 مرتبہ بات جھوٹ ہو گئی ہے، ابھی پھر بولوں گا پھر وہی جھوٹی بات ہو جائے گی، میرے پاس نہیں ہے، کیا بتاؤں، بڑی پریشانی ہے، مجبوری ہے۔ واللہ قسم کھاؤ کہ نہیں ہے تمہارے پاس؟ واللہ نہیں ہے میرے پاس میں، ورنہ میں ضرور دے دیتا۔ واللہ نہیں ہے، ارے واللہ نہیں ہے میرے پاس۔ صحابی رسول کا معاملہ اب دیکھیے کیا تھا، کہتے ہیں واللہ اللہ کی قسم میری ان دونوں آنکھوں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے، اپنی 2 انگلیوں سے اشارہ کیا اپنی آنکھوں کی طرف، میرے ان دونوں کانوں نے حدیث رسول سنا ہے، میرے دل و ذہن نے حدیث رسول محفوظ کیا ہے۔ میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جو شخص اگر کسی کو مہلت دے دے گا یا اگر اس کا قرضہ اللہ واسطے چھوڑ دے گا، درگزر کر دے گا، معاف کر دے گا، اللہ تعالیٰ اسے عرش الہی کے سائے میں جگہ دے گا۔ اپنے خادم سے کہتے ہیں لا وہ لکھا ہوا کہاں ہے ان کے بارے میں، گواہ وغیرہ وغیرہ، اس کے سامنے انہوں نے اس کو چیر کے پھاڑ کے پھینک دیا، کہا آج سے تم بری الذمہ ہو میرے قرض سے، بے فکر رہو، اب تمہیں پریشان ہونے کی چھپنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر انہوں نے یہ حدیث بھی سنایا کہ عرش الہی کے سائے میں بہت سے لوگ رہیں گے، عدل و انصاف کرنے والے لوگ، ایسے نوجوان جن کی جوانی اللہ کی یاد میں گزری، ایسے لوگ جنہوں نے زناکاری بدکاری سے اپنے آپ کو بچایا، ایسے لوگ جو اللہ واسطے ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ملتے ہیں، جلتے ہیں، دین لین کرتے ہیں، خرچہ کرتے ہیں، خیال رکھتے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ لیکن یہ بتاؤ سب سے پہلے عرش الہی کے سائے میں کون جگہ پائے گا؟ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے عرش الہی کے سائے میں وہ شخص جگہ پائے گا جس نے اپنے مقروض کو مہلت دیا یا معاف کر دیا، نہیں ہے بے فکر رہو، میں نے درگزر کیا، چھوڑ دیا اللہ واسطے، اب ٹینشن نہیں لینا آپ، ایسا شخص عرش الہی کے سائے میں سب سے پہلے جگہ پائے گا۔ کیا ہم نہیں چاہتے کہ عرش الہی کے سائے میں سب سے پہلے ہم پہنچیں؟ ہم سب چاہتے ہیں، تو لہٰذا معاشرے میں ہم جو جڑے ہوئے ہیں ایک دوسرے سے، لین دین ایک دوسرے سے لگا رہتا ہے، ہمیں اپنے مجبور بھائی کو، مقروض بھائی کو مہلت دینا چاہیے، درگزر کرنا چاہیے،
اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اسی آیت دین سے کچھ پہلے فرمایا وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اگر آدمی مجبور ہو تو تمہیں چاہیے کہ تم اسے لمبی مہلت دے دو، بھیا جب ہوگا جب دے دینا، نا فکر مت کرو، اور اگر تم معاف کر دو تو تمہارے لیے اور بھی بہتر ہے۔ تو ہمیں اپنے مجبور اور مقروض بھائی کے ساتھ بہت ہی نرمی مروت درگزر سے کام لینا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسی قرضہ دینے والے کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے مقروض مجبور بھائی کے ساتھ بے عزتی کا برتاؤ کرے، چوراہے میں کالر پکڑے، سب کے سامنے اس کی بے عزتیاں کرے، یہ حق نہیں ہے۔ آپ عزت سے مانگیں گے، تقاضا کریں گے، کم ملے، زیادہ ملے، دیر سے ملے، ترت ملے، آپ کو بے ادب ہونے کا حق اسلام میں نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر مالدار آدمی ہے اور اپنے قرضے کو ادا نہیں کر رہا ہے، ٹائم پر پریشان کر رہا ہے، تنگا رہا ہے، تو بروز قیامت ایسا سخت ظالم بن کر آئے گا اللہ تعالیٰ کے پاس کہ بہت بڑا ظالم ہے، اس نے ظلم کیا ہے اپنے مجبور بھائی کے اوپر کہ جس نے اس کی مجبوری کو دیکھ کر قرضہ دیا، جب واپسی کی باری آئی تو یہ شیر بن گیا، دہاڑنے لگا، آنکھیں دکھانے لگا، ڈانٹ پلانے لگا اس کو، ایسا سخت ظالم بن کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر کسی نے قرضہ اس نیت سے لیا، لے لو، کون دیتا ہے دیکھا جائے گا، ابھی تو اپنا الو سیدھا کرو، یعنی نیت دینے کی خالص اس کے اندر اگر نہیں ہے تو وہ بروز قیامت چور بن کے آئے گا اللہ تعالیٰ کے یہاں کہ یہ چور ہے، چوری کیا اس نے اپنے بھائی کے مال کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جو شخص مجبوری میں اگر قرض لیتا ہے، اگر اس کی نیت خالص ہے دینے کی، تو اللہ تعالیٰ اپنے ایسے بندے کی مدد کرتا ہے، غیب سے اس کا انتظام کرتا ہے، اور جس کی نیت کھانے کی ہو، ڈبا دینے کی ہو، اللہ تعالیٰ اسے بھی برباد کر دیتا ہے۔ دیر سویر بربادی دنیا میں بھی آنا ہے اور آخرت کی بربادی تو ہے ہی۔ علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے ان کے پاس ایک مکاتب غلام آیا، کہا دیکھیے حضرت میں نے اپنے مالک سے کچھ پیسے کے عوض میں طے کر لیا ہے کہ اتنے اتنے 1000 درہم میں آپ کو جب دے چکا ہوں گا تو میں آزاد ہو جاؤں گا، اب کچھ تو انتظام ہو گیا ہے، کچھ باقی ہے، میں آپ کے پاس کچھ تعاون کی غرض سے آیا تھا۔ علی رضی اللہ عنہ نے اسے ایک حدیث سنایا کہ دیکھو میں نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنا ہے کہ جو شخص اگر قرضدار ہو، چاہے اس کے اوپر پہاڑ جیسا قرضہ ہو، اگر وہ یہ دعا کرتا رہے گا تو اللہ تعالیٰ ضرور غیب سے اس کی مدد کر کے اتنے بڑے قرضے کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے سر سے ٹال دے گا، اس کا قرضہ ادا کرا دے گا۔ اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک وَأَغْنِنِي بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ، اللہ اپنے حلال کے ذریعے سے میری اتنی مدد فرما کہ حرام کی طرف میرے قدم نہ جائیں، اپنے علاوہ کسی کا محتاج مجھے نہ رکھ، غیب سے انتظام کر دے۔ تم یہ دعا پڑھتے رہو اور کوشش کرتے رہو ادائیگی کے لیے، اللہ تعالیٰ ضرور تمہاری مدد کرے گا۔ تو یہ قرضے کے احکامات بڑے اہم ہیں اسلام کے اندر، ہمیں اس کا بڑا دھیان رکھنا ہے کہ ہم جنت میں جانے سے روک دیے جائیں گے، ڈھیروں اچھے اعمال ہمارے ساتھ ہوں، اگر قرضہ ہے تو ہم روک دیے جائیں گے۔ یہ حقوق العباد ہیں، بندوں کے حقوق ہیں، تو جیسے حقوق اللہ، اللہ کے حقوق کی ہمیں رعایت کرنا ہے، ایسے ہی بندوں کے حقوق کا بھی ہمیں زندگی میں دھیان رکھنا ہے کہ اس میں گڑبڑیاں نہ ہونے پائیں، اس کے نقصانات دنیا میں بھی رسوائی اور آخرت میں بھی رسوائی۔ قاضی شریح رحمۃ اللہ علیہ، جن کو عمر رضی اللہ عنہ نے کوفہ کا قاضی مقرر کیا تھا، عثمان غنی کے دور میں بھی رہے، پھر اس طرح علی رضی اللہ عنہ کے دور میں بھی رہے، 40 سال سے زیادہ قاضی کا پد انہوں نے سنبھالا، عہدہ سنبھالا، برسہ برس۔ علی رضی اللہ عنہ تو ان کے فیصلوں سے خوش ہو کر کہا کرتے تھے یہ تو چیف جسٹس ہیں، قاضی القضات ہیں، عرب کے سب سے بڑے قاضی۔ ان کے پاس جب اس طرح کے معاملے جاتے تو وہ آیت پڑھتے تھے
ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا. سب عرب لوگ تھے، عربی جاننے والے لوگ. تو وہ مجرموں کے سامنے کہ دیکھو بھیا، جس کی امانت تھے آپ واپس کر دیجئے، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، ورنہ پھر ہم تمہیں قید میں بھی ڈالیں گے، تمہاری بے عزتی بھی کریں گے، قانونی اعتبار سے تمہاری سمپتی قرق بھی کریں گے. تو اس طرح پھر وہ یہ آیت پڑھ کے سمجھاتے تھے کہ دیکھو امانت ہے یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں، جانتے ہو یہ امانت اور صلہ رحمی میدان محشر میں پل صراط میں دونوں طرف کھڑے ہو جائیں گی، اور جس نے ان کا حق ادا کیا ہے اسے تو نجات ملے گی، اور جس نے نہیں کیا تو یہ خود اسے جہنم میں جھونک دیں گے. یہ اتنا اہم معاملہ ہے، امانت ہے دوسرے کی آپ کے ذمے، آپ کی مجبوری میں اس نے کام چلایا تھا، اب آپ کیا شیر بن گئے، آپ ڈکرنے لگے. تو اس طرح قاضی شریح انہیں سمجھاتے تھے، پھر ادباً انہیں سزا بھی دیتے تھے. تو یہ اسلامی احکامات قرض کے متعلق جو آپ نے سنا، ہمیں اس میں بڑی احتیاط کے ساتھ اپنی زندگیاں گزارنا چاہیے کہ ہماری وجہ سے کسی کا نقصان نہ ہو، ہماری وجہ سے آئندہ کوئی کسی مجبور کی مدد نہ کرے غصے میں آ کر کہ ارے سب بڑے بے ایمان ہوتے ہیں، لیتے ہیں دیتے نہیں، میں نے تو دینا ہی چھوڑ دیا ہے. ایسا تاثر نہ آنے پائے ہماری اپنی غلطیوں کی وجہ سے کہ بہت سے مجبور روک دیے جائیں، اپنی مجبوریوں پر دیے لیے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، پہلے دور میں ایک واقعہ ایسا ہی پیش آیا، ایک آدمی دنیا سے اس حال میں روانہ ہوا کہ کوئی نیکی نہیں، سوائے یہ کہ وہ مالدار آدمی تھا، قرضہ لوگوں کو دیتا تھا، اپنے خادم سے کہتا سنو بھیا آج ہفتے کا دن ہے، بازار میں لوگ آئیں گے، جو آدمی آسانی سے دے اس سے لے لینا، جو اپنی مجبوری بتائے درگزر کرنا. معلوم نہیں اس کے پاس پیسے شاید ہفتہ بھر کے سودا سلب کے پیسے ہوں، تم لے لو گے تو اس کے بیوی بچے کیا کھائیں گے. سختی نہیں کرنا سنو کسی کے اوپر. اللہ رب العالمین نے اس کی اسی نیکی کی قدر کرتے ہوئے کہ ہم آج زیادہ مستحق ہیں کہ تیرے ساتھ ہم درگزر کا معاملہ کریں، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل فرمایا. تو یہ دین لین میں نرمی، اپنے بھائیوں کے ساتھ مروت، رحم دلی، ان کی مجبوریوں میں ساتھ دینا، ان کا ساتھ دینا، یہ بڑے ثواب والا کام ہے. اب کوئی ایسا آدمی، نیت بھی صحیح ہے، دینے کے ارادے بھی ہیں، کوشش بھی ہو رہی ہے، کچھ حادثہ پیش آ گیا، اچانک گوڈاؤن میں آگ لگ گئی، سیلاب آیا، سب مال تباہ ہو گیا، جل گیا، کوئی اور نقصان ہو گیا. کیا ہوگا ایسے آدمی کا قیامت کے دن؟ وہ تو مجبور ہے نا. اللہ رب العالمین اپنے ایسے بندے سے پوچھیں گے، اے بندے تو نے لوگوں کا مال لیا کیوں برباد کر دیا؟ وہ مجبور بندہ کہے کہ اے میرے رب تو بہتر جانتا ہے، میری نیت بھی صحیح تھی اور ارادہ بھی تھا اور پھر محنت بھی میں کر رہا تھا، اچانک موت آ گئی، کیا کروں؟ اچانک ایکسیڈنٹ میں، حادثے میں ختم ہو گیا، گوڈاؤن میں آگ لگ گئی، میں کیا کرتا، کہاں سے دیتا؟ اللہ رب العالمین فرمائیں گے یہ بندہ صحیح کہہ رہا ہے، فرشتو فلانی چیز لے کر کے آؤ، اس کے نیکیوں کے پلے میں اسے رکھ دو، بالآخر وہ پلہ بھاری ہو جائے گا، اور ایسے مجبور کی مدد اللہ تعالیٰ خاص طور پر کرے گا. اس کی نیت بھی صحیح تھی، کوشش بھی تھی، سارے معاملے درست تھے، اچانک ایکسیڈنٹ ہو گیا، اچانک گوڈاؤن میں آگ لگ گئی، کہاں سے دے گا؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دیہاتی آدمی سے اجوا کھجور 1.5 کنٹل دینے کے عوض میں کچھ اونٹ آپ نے خرید لیا. اب جب مدینہ آئے 10-5 کلومیٹر سے چلنے کے بعد آپ نے معلومات کیا فلانے صحابی کے پاس دیکھو ہے کیا، ان کے پاس ہے کیا؟ بھائی نہیں ہے. آپ نے اس سے کہا دیہاتی سے، ارے یار ہم نے تم سے لے تو لیے، وعدہ بھی کر لیے تھے، وہ انتظام ہو نہیں پا رہا ہے. وہ بڑا افسوس کرنے لگا، ہائے افسوس، بے وفائی، یعنی میرے ساتھ آپ نے دھوکہ دے دیا، دھوکہ کیا، بے وفائی ہو گئی ہے تو میرے ساتھ. کچھ صحابہ ناراض ہوئے، ارے تم بے وفائی والی بات نبی کے بارے میں کہہ رہے ہو؟ اصل میں ارشاد فرماتے ہیں صبر کرو بھائی، کہنے دو اس کو. پھر آپ نے ایک صحابی کے ذریعے خبر بھیجوایا، خولہ بنت حکیم بن امیہ رضی اللہ عنہا کے پاس، جن کا کھجور کا باغیچہ تھا، صحابیہ خاتون ان کا باغیچہ تھا. آپ نے بھیجوایا خبر ان کے ساتھ کہ بھئی کیا آپ کے پاس 1.5 کنٹل اجوا کھجور ملے گی؟ ہمیں ادھار چاہیے، کچھ دنوں میں دے دیں گے.
انہوں نے کہا ہاں ہے، آپ کسی کو بھیج دیجئے۔ اب آج تو اجوا کھجور ہمارے ہاں انہوں نے کہا 1500 روپے کلو، 1200، 1800 روپے۔ اب وہاں تو کھیتی ہوتی تھی، ان کے لیے اتنی قیمت والا مسئلہ تھوڑی تھا۔ بالآخر ان سے آپ نے لیا، ان کو دیا، تو وہ جب مل گئی ان کو 1.5 کنٹل اجوا کھجور، تو وہ دیہاتی جاتے جاتے کہتے ہیں اللہ آپ کی زندگی میں برکت دے، اللہ آپ کو رحم و کرم پر رکھے، آپ نے جو وعدہ کیا تھا پورا کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ کے وہ بندے بہت بہتر بندے ہیں، اللہ ان پر رحم فرمائے، اللہ ان کی روزیوں میں برکت دے، جو ٹائم پر ادا کرتے ہیں، وہ اللہ کے بہترین بندے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹائم پر دینے والوں کو بہترین بندے قرار دیا۔ عبداللہ بن ابی فرماتے ہیں، عبداللہ بن کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ایک مرتبہ 40,000 درہم ادھار لیا جنگ اور جہاد کے لیے، اور پھر آپ نے جب واپسی کرنے لگے بیت المال میں پیسہ آیا، اب دینے لگے، تو آپ نے فرمایا بارک اللہ فی اہلک و مالک، اللہ تمہارے اہل میں تمہارے مال میں برکت عطا فرمائے۔ جو آدمی بھی قرضہ لے، دیتے وقت چاہیے کہ وہ اس کے لیے دعا دے اور اس کی تعریف کرے، وقت پر ادا کرے۔ تو یہ احکامات ہیں قرضے کے متعلق، ہمیں ان سب پر دھیان رکھتے ہوئے جہاں تک ہو سکے قرضے سے بچنا ہے، اور قرضے کی ادائیگی کی دعا پڑھتے رہنا ہے، کبھی مجبوری میں لیے تو ٹائم پر ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو قرضے سے بچائے، اللہ تعالی ہم سب کی مجبوریوں میں ہمارے کام آئے، اللہ تعالی ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرمائے، اللہ تعالی ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کی روزیوں میں خیر و برکتیں عطا فرمائے، اللہ تعالی مہلک خطرناک بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تواب الرحیم۔